على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ فرمایا اس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، خارج منہ۔ کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ پاک بہت بڑی شان والے ہیں، اس کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، وہ بھی شان والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تبرکوا بالقرآن، کہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرو۔ خارج منہ، یہ اللہ پاک کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پر روحانیت بھی آتی ہے اور دنیا کی برکتیں بھی آتی ہیں۔ جس جگہ پر بھی، جس علاقے میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، قرآن پاک کی اشاعت ہوئی، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اشاعت ہوئی، عمل ہوا، وہاں پر برکتیں بھی آئیں اور روحانیت بھی حاصل ہوئی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی مقام پر لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو جس مقام پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کلام اللہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ دنیا کے رزق میں بھی برکت فرماتے ہیں، زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے۔
ملتان کے تاجر تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے پہلے ہر وقت ہم سود میں جکڑے رہتے تھے، جب سے ہم نے مدارس دینیہ کی خدمت شروع کی ہے اللہ جل جلالہ نے اس پریشانی سے ہمیں نکال لیا ہے۔ تو اس کی برکت ہے، اور جن گھروں کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی برکت آتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے رمضان مبارک کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، وہاں سے پھر 23 سال میں دنیا میں اتار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی علماء نے فرمایا ہے کہ دوسری جو کتابیں ہیں وہ بھی رمضان مبارک میں ہی انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہیں، ان کو عنایت کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے جو دیے گئے وہ 3 رمضان مبارک کو، اور 6 رمضان مبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور 12 یا 13 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 تاریخ کو 18 رمضان مبارک کو دی گئی۔ تو یہ قرآن پاک بھی نازل ہوا رمضان مبارک میں۔ تو اللہ پاک نے اس کا تعارف اس طرح رمضان مبارک کا کرا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن پاک اترا ہے۔ آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا تعارف کرا کر دیتا ہے تو وہ اس کے مقام کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند میں مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سیدہ کے عالم تھے، مولانا محبوب عالم کے بیٹے تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے، پورا مکمل تو نہ کر سکے لیکن کسی وجہ سے پہلے آ کے ان کے والد صاحب بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے۔ تو جب ان کے بیٹے صاحبزادے ان کے محمد احمد صاحب وہ دارالعلوم دیوبند میں گئے انڈیا میں یہاں سے، تو کہتے ہیں وہاں مجھے مختلف چیزیں دکھائی گئی اور دارالحدیث میں لے جایا گیا اور تعلیمی جو سلسلہ تھا وہ دکھایا گیا۔ تو پھر ایک شوکیش لایا گیا شیشے کا، جو اس میں ایک رومال تھا، تو تعارف کرانے والے نے کہا یہ رومال بڑا بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ تو پھر بتایا یہ وہ رومال ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات، آپ کے لباس اس میں باندھے رہے ایک عرصہ تک، کیونکہ ترک والوں نے، یہ ترکی کے جو سلطان عبدالحمید صاحب تھے مرحوم، مصر سے تبرکات کو وہ استنبول میں لے آئے تھے، وہاں توپ کاپے سرائے کوئی جگہ ہے وہاں پر، تو ترکی والوں نے وہ رومال جو ہے دارالعلوم دیوبند والوں کو دیا، تو تعارف کرایا کہ یہ وہ رومال ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات باندھے رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بڑا بابرکت ہے، یہ تعارف تھا۔ کپڑا تو اور بھی ہوتا ہے، تو مہینے اور بھی ہیں
اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ جیسا آدمی کسی کو رومال دیتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کو لپیٹا گیا، تو کہتے بھئی اس کو دھو دو، یہ قرآن پاک اس میں لپیٹا گیا ہے، رکھا گیا ہے، تو وہ ادب کے ساتھ اس کو دھوئے گا، کیونکہ نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ہماری یہاں ایک بزرگہ تھی، یہ بھائی غلام اپنے بزرگ جو ہیں ان کے گھر کے جو پہلی بڑی بیوی تھی، ان کے بچوں کا نام کیا ہے، یہ عطا اللہ ہے، ان کی جو امی ہے، وہ ایک دفعہ میں شروع میں جب آیا ہوا تھا تو وہاں کپڑے بھیجے ان کے پاس دھونے کے لیے، کوئی لے گیا، پتہ نہیں وہ خود لے گئی یا مجھے یاد نہیں ہے، یا کوئی بچہ لے گیا کہ ہم کپڑے دھو کر دیں گے، تو وہ بڑے اس نے ادب سے کپڑے دھوئے، مجھے بتایا گیا کہ یہ استادوں کے کپڑے ہیں۔ اور پھر ایک دن میرے پاس آئی، کہنے لگی میں نے قرآن پاک کا غلاف دھویا ہے، اس کی چولی وغیرہ، تو جس پانی سے دھویا ہے وہ دھون جو ہے، غسالہ جو ہے، پانی جو ہے وہ میں نے نالی میں نہیں پھینکا، میں نے دھو کر علیحدہ پاک جگہ پہ اس کو پھینکا ہے، یہ میں نے ٹھیک کی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو جو میل غلاف کے ساتھ تعلق ہو گیا اور غلاف کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ، ایک مومنہ ایک ایمان والا اس میل کی بھی عزت کر رہا ہے، کیوں کہ اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ رہا ہے۔ تو ایسے اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک اترا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے اس کا ادب کرنا، میرا کلام اس میں اترا ہے، اس کا ادب کرنا۔ اللہ اکبر۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے، آدمی تھے مصر کے، انہوں نے ایک بازار سے کھلیا خریدی، وہ جیسے آج کل بچوں کے لیے پاٹ ہوتا ہے نا، شیشے کی بنی ہوتی تھی، کھلیا سی اس کو کہتے تھے، تو پیشاب کرانے کے لیے شیشے کا برتن بنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خرید کر لایا، تو راستے میں ایک جگہ پہ کچھ نیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کرنے والے، تو ایک جماعت تھی وہاں پہ، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھی خود ایک نیک آدمی تھے۔ بات یاد رکھیں، جیسی طبیعت ہوتی ہے آدمی وہاں ہی جا کے بیٹھتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہو نا تو آدمی کی نظر وہاں ہی جا پڑتی ہے، بیٹھتا ہے جہاں مزاج ملتا ہوتا ہے۔ اور میں اگلے دن بتا رہا تھا کہ بعض دفعہ علماء نے لکھا ہے، بڑے حضرات نے، شیخ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ بعض دفعہ ایک آدمی پوری مجلس میں ہوتا ہے، ایسا توجہ والا، ایسی برکت والا ہوتا ہے، ایسی محبت والا ہوتا ہے، پورا مجمع، پوری محفل، پوری مجلس نوازی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے، توجہ نہیں ہے، عجیب سی کیفیت ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے
یا متکبر ہے، جیسے حدیث میں ہے سر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں، صرف تکبر کی وجہ سے اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے۔ آ کے بیٹھ گیا، فرمایا اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری مجلس محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں پر 40 آدمی اکٹھے ہوں، بعض دفعہ اکٹھے لوگ ہو جاتے ہیں دین کی نسبت سے، فرمایا جہاں پر 40 آدمی اکٹھے ہوں ان میں ایک مغفور ہوتا ہے۔ مغفور کا مطلب یہ ہے کہ بخشا ہوا، تو جو بخشا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک مجالس میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس کے آداب بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے بھائی دوسرے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ تو وہ آ رہے تھے، وہ مصر کے بازار سے انہوں نے وہ کلیا سے خریدی بچوں کے پیشاب کے لیے، تو راستے میں نیک لوگ بیٹھے ہوئے، چلو کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بیٹھے تو آپس میں مشورہ ہوا بھائی کوئی چیز کھا لینی چاہیے، جیسے دوست اکٹھے ہوتے ہیں کوئی چیز کھانی چاہیے۔ کوئی پیسے اکٹھے کیے، مشورہ ہوا کہ بھائی گھی اور شکر لے آئیں، شکر میں گھی ملا کے، یہ پہلے لوگ کھاتے تھے، اب تو گھی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی لوہے کی بھینسوں کا گھی جو ہے وہ دیسی ہوتا ہے۔ ہم منڈی باردین میں گئے تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہاں ایک شہد کی فیکٹری لگی ہوئی ہے فلاں گھر میں، وہاں شہد بنتا ہے۔ پہلے تو مکھیاں بناتی تھی، اب لوگ خود بھی بنا لیتے ہیں۔ اب گھی جو ہے وہ بھی مشکل ہے، چلو گھر میں بنا ہوا یا کوئی نیک آدمی صحیح دے دے اچھی بات ہے۔ تو پہلے تو لوگ گھی کھاتے تھے، اور ہمارے یہاں بزرگوں کی باتیں بھی یاد ہے بھائی، اتنا گھی کھا جاتے تھے، شکر کھا جاتے تھے، حلوہ کھا لیتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت شوق تھا، انہوں نے جو ہے وہ سب بزرگوں نے شکر اور گھی منگوایا، تو کہا یہ کھلیا جو ہے یہ برتن ہے ابھی صاف ہے، ہم بازار سے لائیں، چلو اس میں کھا لیتے ہیں۔ تو اسی میں انہوں نے ڈلوا لیا، وہ سب بیٹھ کر اس میں انہوں نے کھایا۔ تو انہوں نے وہ دھو لی، دھو کر کہنے لگے چلو لے جاتے ہیں گھر، دے دیں گے گھر والوں کو۔ تو کھلی جا رہے تھے تو کھلیا یکدم راستے میں وہ برتن ان کے ہاتھ سے، وہ بتاتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ خود بتانے لگے میرے ہاتھ سے کھلیا اسی طرح اس نے جو ہے وہ چھلانگ لگائی، یکدم میرے ہاتھ سے چھوٹی، اوپر سے اچھلی، وہ کہنے لگی مجھ میں نیک لوگ کھا چکے ہیں، اب میں گندگی سے آلودہ نہیں ہونا چاہتی، اور نیچے گر کر ٹوٹ پڑی کہ مجھ میں نیک لوگوں نے کھایا ہے، اللہ کا نام لینے والوں نے کھایا ہے، اب میں گندگی سے آلودہ نہیں ہونا چاہتی، تو خود ہی اچھلی، نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ یہ فصوص الحکم میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا۔ تو بھائی جس چیز میں وہ پاک چیز یا پاک لوگوں نے کھا لیا، اس کے اندر بھی ایک شعور آیا کہ میں آلودہ نہ ہوں گندگی سے۔ تو اللہ پاک تعارف کرا رہے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک اترا ہے کہ اس کی بے ادبی نہ کرنا، ادب کرنا۔ دیکھو جس برتن میں دودھ ہو اس کو ٹھوکر مارنا جائز ہے؟ اس برتن کی بھی حفاظت آدمی کرتا ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ رزق کی بے ادبی کرتے ہیں، رزق وہاں سے بھاگتا ہے، پھر نکلتا ہے، وہ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے قابو میں نہیں آتا۔ اس لیے ادب
تو میں کہا کرتا ہوں کہ رزق کا ادب کرو۔ اگلے دن یہ جلسہ ہوا نا قاری یوسف صاحب کے ہاں پیچھے، تو وہاں پر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو ہے تو محبت سے کرتے، میں نے کوئی بات کی وہاں پہ، تو ایک آدمی اٹھا، انہوں نے بہت سارے پیسے اوپر آ کے پھینک دیے، وہ کوئی 500 کا نوٹ رکھ کے کہ کوئی 1000 کا جو ہے، وہ ایک نے تو بڑے ادب سے دیا، یعنی وہاں پہ نا پھینک دیے میرے اوپر، تو وہ نیچے سارے جو ہے نا اس طرح وہ بکھرے تھے۔ تو میں نے بیٹھا، میں نے کہا میرے ذہن میں ان کو ہے تو بیچارہ محبت سے کر رہا، سچی بات ہے، ایسے لوگ ہوتے محبت والے ہیں، لیکن چلو تھوڑا طریقہ آدمی بتا دے بھائی اس طرح کر لینا بہتر ہے۔ اور میرا جی چاہتا ہے محبت والے ان کو محبت سے ہی سکھایا جائے۔ محبت والے جو ہوئے، بعض دفعہ محبت والے جو غلطی کرتے ہیں اس پہ دل کو تکلیف نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، بس ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر فرمایا اور کوئی کچھ بھی نہیں فرمایا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام دیا، السلام علیکم، اندر سے سعد نے جواب دیا لیکن آہستہ سا، وعلیکم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنیں، پھر دوبارہ سلام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اندر سے جواب نہیں آ رہا، تو پھر جواب نہ آیا، لیکن انہوں نے آہستہ سا بالکل کہا، آپ نے پھر سلام دیا تیسری مرتبہ، تو انہوں نے جو ہے آہستہ سا جواب دیا۔ ان کا جو بیٹا تھا قیس کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، آہستہ دے رہے ہیں۔ فرمایا چپ رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام دے کر، طریقہ یہی ہے کہ بھئی اجازت مانگ لو، گھر میں داخل ہونا ہے اجازت مانگ لو، اور اجازت پھر کیا ہے 3 مرتبہ سلام کرو، اگر سلام کا جواب آ جائے اجازت دے دیں، اگر وہ کہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ارجعو، آپ چلے جائیں، تو پھر آ جانا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرجعو، پھر لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، اور فرمایا ہوا خیر لکم ہوا ازکی لکم، اس میں تمہاری پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے، اللہ پاک تمہارے ظاہر و باطن کو پاک کریں گے۔ ایک بزرگ جو ہے وہ فرماتے تھے مجھے کوئی کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر آ جانا، میں خوشی خوشی واپس جاؤں گا تاکہ میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ بعض لوگ تو ناراض ہوتے ہیں، بھائی دیکھو جی آئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مجبوری ہو۔ یہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام دے کر جب واپس جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلدی سے آئے، تو جواب دیا اور بتایا کہ میں نے 3 مرتبہ جواب دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اونچا جواب نہیں دیا کہا کہ آپ کی زبان سے بار بار میں دعا لوں، آپ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی جو ہے زبان سے بار بار میرے لیے دعائیں نکلیں، تو اس لیے جو ہے میں نے آہستہ جواب دیا، یہ محبت تھی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی نکیر نہیں فرمائی، آپ نے کوئی اظہار جو ہے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی آدمی محبت سے کوئی کام کرتا ہے تو بھئی اس کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی دینا چاہیے، اس سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بس انہوں نے وہ محبت کی وجہ سے پیسے پھینک دیے۔ میرے ذہن میں بھی بھائی اس کو ایسی ورنہ پیسہ کون دیتا ہے، پیسہ تو آج مجذوب کو دیا جائے کسی کو، کہے بھائی واپس کر دو تو وہ بھی نہیں دیتا۔ یہ محبت ہی ہے جو دلواتی ہے۔ تو بہرحال میں نے بتایا کہ بھئی یہ نیچے جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، ان کو اکٹھا کر لو۔ تو اکٹھا کر لیا، تو پھر محمد عثمان اسامہ صاحب وہ وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں،
تو وہ اٹھے، انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوٹ تھا تو میں نے اس کو دورہ چورا کیا ہوا تھا. ابو میرے شیخ بھی ہیں، میرے ابو بھی ہیں، انہوں نے بحث بھی کی ہوئی ہے. وہ بتانے لگے کہ میرے شیخ بھی ہیں، میرے ابو بھی ہیں. تو میں نے وہ نوٹ جو ہے نا وہ اس کے کہیں تہیں لگا کے اکٹھا کیا تو چھوٹا سا نہ کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اس طرح جو ہے اس کو نہیں رکھنا، ادب کے ساتھ جو ہے نا اس کو صحیح رکھنا ہے، اس سے نیکیاں کی جا سکتی ہیں، اس پیسے سے قرآن پاک خریدا جا سکتا ہے نا. تو یہ اس کا ادب کرو. تو میرے ابو نے مجھے یہ بتایا تھا. تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں بھائی اگر دینے ہیں تو اچھے طریقے سے دے دیے جائیں، بجائے ان کو پھینکا جائے. تو بہر انہوں نے یہ بات سمجھائی. تو بھائی ادب، رزق کا ادب جب ہوگا تو انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی. حرام سے بچنا چاہیے، ہمارے جیب میں حرام نہ آئے تاکہ وہ بے برکتی ہوتی ہے. اگر ادب کے ساتھ وہ تصویر اس کا ہونا، اوپر لکھا ہوا کیا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہے کہ اس کے ساتھ مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس کو خرچ کر کے جنت کے درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ مدارس دینیاں چلایا جا سکتا ہے. یہ پیسہ صدقہ خیرات جب کیا جاتا ہے رات کی اندھیری میں، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہیں، بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بلائیں رک جاتی ہیں. ایک یہ نظر ہے. جب اس طرح ہم کریں گے تو پھر پیسہ بھاگے گا نہیں انشاءاللہ. جس کی عزت کی جائے وہ بار بار آتا ہے مہمان. تو بات یہ کر کے ادب جو ہے وہ تو اس رزق کا بھی ادب کیا جائے تو اس کی جو ہے برکت ہوتی ہے، اللہ پاک نوازتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک اترا ہے. اور یہ وہ قرآن پاک ہے کہ نزل علی قلبی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترا ہے بِإِذْنِ اللہ. اللہ نے اتارا ہے، لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے. اور کون ہے؟ رسول کریم، معزز فرشتہ ہے لانے والا. قوی امین، قوی بھی ہے، امانت والا بھی ہے. ایسی سند، یعنی کیسے پیارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے اور وہاں سے پھر ادا ہوا امت تک پہنچا ہے. یہ وہ قرآن پاک ہے. اور فرمایا ہدی للناس، لوگوں کو راستہ دکھاتا بھی ہے اور منزل مقصود پہ پہنچاتا بھی ہے. وبینات من الہدی، روشن دلیلیں ہیں. آدمی راستہ چل رہا ہو نا، راستے میں لگی ہوتے ہیں بورڈ، یہ فلاں جگہ پہ راستہ جاتا ہے، یہ دلیل ہے نا. ایسے راستہ دکھاتا ہے، یہ دلیلیں ہیں. والفرقان، حق و باطل، اپنے اور غیر میں پہچان بھی کرواتا ہے، حرام اور حلال میں پہچان بھی کرواتا ہے. یعنی زندگی، تمہاری زندگی کے اوقات کو سنوارنے والی یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے. اس کا ادب کرنا اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو باادب بنائے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.